حافظ صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شب قدر کے حوالے سے۔ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید 27ویں شب ہی شب قدر ہے، لیکن یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ ایک تو اس حوالے سے بھی کلیریفائی کیجیے گا، اور پھر اسی رات کو ہمیں نزول قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ بھی مکمل ہوا، قرآن جیسی نعمت ہمیں ملی، تو کتنی اہمیت کی حامل ہے 27ویں شب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو 27ویں شب کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ صرف یہی شب قدر نہیں ہے، وہ یہ تو کلیریفائی آپ نے خود کر ہی دیا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو لیلۃ القدر کے حوالے سے سورۃ القدر نازل فرمائی ہے، اس میں اس رات کے حوالے سے 4 قسم کی خصوصیات اور برکات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ رات اس قدر اہم ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ تیسری اہمیت اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا، بہتر کہا گیا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس کی حد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو اس کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات اپنے آغاز سے لے کے طلوع فجر یعنی اپنے اختتام تک سلامتی، رحمت اور برکت والی رات ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ساری کی ساری قسم کی 4 قسم کی خیریں اس کے اندر رکھی ہیں اس صورت کریمہ کے مطابق۔ اور پھر لیلۃ القدر اپنی اہمیت جو رکھتی ہے، پھر اگر آپ 1000 مہینوں کا حساب لگائیں کہ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں، تو حدیث مبارکہ تو کیلکولیشن کریں گے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 83 سال 4 مہینوں کے اندر مقید نہیں کیا، بلکہ لفظ استعمال فرمایا خیرن، کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس میں عطا فرمائیں گے، گویا جو اس ایک رات میں نماز پڑھے گا اس نے 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ وقت میں نماز پڑھی ہے۔ جو اس میں دعا کرے گا وہ اس نے اتنا طویل عرصہ دعا کی ہے، اور ایسی دعا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیسے نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت والی راتیں اس امت کو جو عطا فرمائی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا کہ جو گزشتہ انبیاء تھے، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع، یہ وہ حضرات تھے کہ جن کی جو عمریں ہیں، جنہوں نے اپنے 80 سال مسلسل عبادت کی ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ پھر ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی اور بتایا کہ اگرچہ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اوقات عنایت کر دی ہیں کہ اگر ہم ان اوقات کو محفوظ کر لیں، ان میں عبادت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ وہ مبارک اوقات ہمیں نصیب فرما دیں، تو کم عمری میں بھی ہم وہ زیادہ امتوں کے لوگوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ کہے گا کہ کچھ لوگ شاید شب قدر کو نزول قرآن سے بھی جوڑتے ہیں، کیا آپس میں اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نزول قرآن اس رات مکمل ہوا 27ویں شب، اسی وجہ سے آج ہی شب قدر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم 27ویں شب کو نہیں، لیلۃ القدر کو نازل ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، حالانکہ اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ نا، وہ سارے کا سارا ہی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا 30 دن کا، تو پھر 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتیں بنیں گی، اور اگر ہو گیا 29 کا تو پھر تو یہ طاق نہیں بنے گی۔ اگر 29 کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے طاق بنے گی؟ 21 تو نہیں بنے گی، پھر وہ جو جفت ہے وہ طاق بنے گی۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ سارے کا سارا ہی، چاہے وہ طاق راتے ہوں چاہے وہ جفت راتے ہوں، سارا عشرہ ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ویسے تو ہر وقت کرنا چاہیے۔ پھر جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، بات سے بات ذہن میں آتی ہے، قدر ہوتا ہے، قدر نہیں ہوتا۔ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت والی، احترام والی۔ قدر کا معنی عزت، قدر تو مقدار سے ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں روپے کی قدر گر گئی یا یہ، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لوح قلم سے اس کو نکال کر 7ویں آسمان پر اس کو نازل فرما دیا ایک ہی رات۔ پھر 7ویں آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوتی تھی نازل ہوتا رہا۔ اور اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں عرض کروں کہ بالکل اسی طرح 27 رمضان کو پاکستان مارج وجود میں آیا، 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات 1947 اور 26 اور 27 رمضان کی درمیانی رات جسے 27ویں شب 1366 ہجری، ٹھیک ہے، دنیا نے ایک عجیب اعلان سنا۔ رات کے 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے، اچھا مولانا صاحب مختصر کیجیے گا، وقت بھی کم ہے، ذرا اس کو مختصر کیجیے۔ تو پھر یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا اور اللہ پاک نے پاکستان کی جو نعمت ہے یہ بھی 27ویں شب کو ہمیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، نزول قرآن کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اسی رات مکمل ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں گے اور غور کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا اور پھر امت کو کیا تلقین کی کہ کیا کرنا چاہیے آخری عشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہر جگہ ہی امین نمونہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور رمضان المبارک میں بھی آپ کا جو معمول تھا، عموماً آپ ویسے بھی سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تھا تو آپ کی سخاوت میں اتنی تیزی آ جاتی تھی کہ تیز رفتار آندھی بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ نے صرف ارشاد نہیں فرمایا، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ ہمارے آخری عشرے میں زیادہ تر شبینہ ہم لوگ لیلۃ القدر میں تراویحیں سناتے ہیں، عموماً ویسے بھی ہوتا ہے، تو ایک قرآن مجید جو ہے ہمارا طاق راتوں میں مکمل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے یا رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اس قیام کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود بھی راتوں کو قیام کیا کرتے تھے اور بہت طویل قیام کیا کرتے تھے، کہ یہاں تک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی ایڑیاں مبارک پھٹ جایا کرتی تھیں، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ اللہ رب العالمین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ قلیل قیام کیا کریں، آپ رات کو آرام بھی کیا کریں اور قیام بھی کیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے تو آخری عشرے میں ہمارے عموماً اور دینی اعتبار سے بھی، تعلیمات کے حوالے سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے بھی، کہ عموماً ہمارے لوگ جو ہیں وہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرتے ہیں مساجد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں 10 راتوں کا بھی اعتکاف ملتا ہے، 10 دنوں کا بھی اور پورے مہینے کا بھی ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے، جو عموماً ہم لوگ آخری 10 راتوں میں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس اعتکاف کی برکت سے جو اور نیکیاں رہ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ انسان اگر باہر ہے تو وہ انسان کسی کی تیمارداری کر سکتا ہے، انسان باہر کسی جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کو وہ نیکیوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔